کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ سارے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، آج دنیا کو آپ پہ اعتماد نہیں ہے، یہاں پہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پہ بات ہو رہی ہے۔ میرے بدین کے بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، نہ کوئی ڈیموکریسی ہے نہ کوئی پارلیمنٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ہم ویسے ہی بالکل ٹیل اینڈ پر ہے ہمارا حلقہ بدین جو ہے، اور جہاں پہ بری طرح اس وقت جو فلڈڈ ہے سٹیز اربن جو وہاں بدین کے ہے وہ پورے فلڈڈ ہیں گا، اور ہو یہ رہا ہے کہ وہاں کا ڈی سی، وہاں کے انٹائر ایڈمنسٹریشن ایک سیاست کر رہی ہے۔ اگر پمپنگ مشین بھی کسی کو دیتے ہیں، یہ پانی کا واٹر پمپنگ مشین نکالنے کے لیے، تو اس پہ بھی اپنے پارٹی کے جھنڈے لگا کے ہو رہے کہ اس پورے ہاؤس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ لوگوں کی مزری پہ سیاست مت کیجیے۔ اور اگر کوئی ریلیف آج، کیونکہ اچھا میں نے سنا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ سارے حلقوں کو وہ دیکھیں گے کہ جہاں بھی ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ان سارے نمائندے جو اپوزیشن میں بھی بیٹھے ہیں ان کو بھی بلایا جائے، اور ہم سب کے حلقوں کے اوپر ایک انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے، جتنی غربت اور پسماندہ علاقے اور جو یہ لوکل ایڈمنسٹریشنز اپنی سیاست چمکا رہی ہیں کہ اس کے اوپر ایک ایکشن ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب، بار بار ہم یہاں سنتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ، یقیناً پارلیمنٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اس کی سپریمیسی، لیکن وہ پارلیمنٹ جو کہ کمپلیٹ پارلیمنٹ ہو، اور جہاں اپوزیشن، یو نیڈ سٹاؤٹ اپوزیشن، جب تک مضبوط اپوزیشن نہیں ہوتی نہ کوئی ڈیموکریسی ہے نہ کوئی پارلیمنٹ ہے۔ یہاں پہ آج تک اپوزیشن جو ہے اس کو آپ ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کو پاورز دینے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی اگر ہاؤس کی حالت دیکھ لیجئے، کیا یہ ہاؤس ہے؟ کیا یہ پارلیمنٹ ہے؟ اور جس طرح یہاں پہ ون سائیڈڈ افیئرز آپ چلا رہے ہیں، یہ بالکل یہ نہ ملک کے مفاد میں ہے نہ یہ جمہوریت کے مفاد میں ہے۔ آج صرف کراچی والوں پہ، میں تو حیران ہوں کہ کراچی سے کسی نے یہاں پہ بات نہیں کی، 11 روپے کا انکریز ہے پاور ٹیرف، اور اس کے علاوہ دوسری جگہ بھی 9 سے 10 روپے کا انکریز کے آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ اگر ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہو تو کم از کم یہ ایگزیکٹو کے اوپر کوئی چیک ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی پارلیمنٹ میں بات ہونی چاہیے۔ آپ صرف ون سائیڈڈ افیئرز سننا چاہتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ اسپیکر صاحب، ہمارے یہ جو پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن جس کی سپریمیسی ہے، یہ بات کرتا ہے ٹرائیکوٹمی آف پاور کی۔ یہاں پہ کل ایک ریزولوشن پاس کیا گیا جو نہایت افسوسناک بات ہے کہ آج ہم جو ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے وہ تینوں اداروں کی انڈیپینڈنس کی بات کرتی ہے، اور یہاں ٹوٹل جوڈیشری کے پاورز کو کرٹیلمنٹ اور انکروچمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسپیکر صاحب، میں یہاں پہ یہ فیڈرل جس کانسٹیٹیوشن کو بار بار ہلا کے یہاں بات کی جاتی ہے، سپریمیسی کی بات کی جاتی ہے، اس میں آپ ایک پروویژن دوسرے پروویژن کے ہارمنی میں تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے اپوزٹ بات نہیں کر سکتے، ان کانٹرڈکشن نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ جوڈیشری کے پاورز کو کرٹیل نہیں کر سکتے ہیں، آپ ان کے انکروچ نہیں کر سکتے ہیں، اور یہی چیز آپ کی پورے پارلیمنٹ میں ہے۔ یقیناً پارلیمنٹ کے بھی پاورز میں انکروچ نہیں، لیکن آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں کر سکتے، اور ان کا ایک جو سائٹ ہے وہ ہے ایگزیکٹو پہ۔ نہیں تو آج یہاں پہ جس طرح کی لیجسلیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ون سائیڈڈ طریقے سے ہو رہا ہے سب کچھ، کہ جو کہ کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ میں اسپیکر صاحب آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ لیجسلیٹرز کا ایک رول ہے، ہم پبلک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ہم ہیں بٹوین دا ایگزیکٹو اینڈ اگر آپ کے کامن مین کے بیچ میں ہیں۔ آپ ایک ون سائیڈڈ طریقے سے اس طرح کی ریزولوشن لا کے اور کانسٹیٹیوشن کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ جوڈیشری کے پاورز کو کرٹیل کر رہے ہیں۔ اسپیکر صاحب، ایک اسٹرانگ اپوزیشن اس طرح ون سائیڈڈ، کیا میں نے یہاں سے کسی کی آواز نہیں سنی کہ انہوں نے کسی نے اس ریزولوشن کے خلاف بات کی ہو؟ ہاں، جو چارٹر آف ڈیموکریسی، واقعی اس میں بہت ساری انفنشڈ چیزیں، تو جو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں وہ تو کر لیجئے۔ پروونشل فائنانس کمیشن بھی اس میں لکھا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں ہوتا؟ نیشنل فائنانس کمیشن کا ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے پروونشل فائنانس کمیشن نہیں کیا۔ آج جو صوبہ سندھ کی صورتحال ہے، وہاں پہ غربت کا عالم ہے، یہاں پہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ پہ بات ہو رہی ہے۔ میرے بدین کے بچوں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا، کیونکہ وہاں پہ اتنا فلڈ تھا کہ ان کے گھروں میں وہ بیچارے منجیوں پہ بیٹھ کے کھانے کے انتظار میں ہیں۔ ہم وہاں پہ اور لوگ آپس میں چندہ کر کے وہاں کھانے پہنچا رہے، اور نہ وہاں کی حکومت کو احساس ہے اور نہ وہاں کی انتظامیہ جو اپنی سیاست چمکا رہی ہے۔ اسپیکر صاحب، میں کہوں گی، آپ اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کوئی آواز سننے میں آئی ہے؟ کسی نے اس حوالے سے بات کی کہ جو گھر ڈوب گئے ہیں، جو بدین شہر ڈوبا پڑا ہے، کہ ان کو کس طرح کھانا پہنچائیں گے؟ آپ اپنے صرف ویسٹڈ انٹرسٹ میں بات کر رہے ہیں اور اداروں کے دوسروں کے پاور کرٹیل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔
اگر اس پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے تو آج جو میں یہاں کہہ رہی ہوں, جو یہاں پہ دوسرے لیجسلیٹر کہہ رہے ہیں, ان کو موقع دیجئے. ان کے سب کے حلقوں کی جو صورتحال ہے بارش میں, کیا وہ ریلیف ان کو مل رہا ہے؟ کیا انتظام کیا جا رہا ہے ان کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے؟ اسپیکر صاحب, صرف کہنے سے نہیں ہوتا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. آپ نے کرنا ہے تو آپ اس کو رولز اینڈ کانسٹیٹیوشن کے تحت چلائیے. یہاں پہ ایک ایک گھنٹہ آپ کے ایگزیکٹوز کو موقع دے دیتے ہیں, لیکن لیجسلیٹرز پیچھے آپ کے سارے کرپ کر رہے ہیں. نہ حقیقی اپوزیشن ہے, نہ حقیقی اپوزیشن کو آپ ریکگنائز کرتے ہیں. ایکسٹینٹ تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی آپ کی مرضی سے چلے, ون سائیڈڈ افیئر چلے, اور حقیقی اپوزیشن کی کوئی اس میں بھی نمائندگی نہ ہو, تو مطلب کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ کی طرف لے جائیے. اسپیکر صاحب, آخر میں ملک بہت بڑے چیلنجز سے گزر رہا ہے, اور اس وقت جس طرح ڈالر کی قیمت جہاں جا رہی ہے, جو مہنگائی ہے, کسی کا فوکس ہے اس طرف؟ ادھر بات نہیں کرنی ہے. آپ کے امپورٹر سے جا کے پوچھئے, آپ کی امپورٹ ساری رکی پڑی ہے, ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں, آپ کو موڈی اور دوسری ایجنسیز نے ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. آپ ایک گورنر اسٹیٹ بینک نہیں لگا رہے؟ کیوں گورنر اسٹیٹ بینک نہیں لگایا جا رہا ہے؟ اور یہی ریزن ہے کہ آپ کا ڈالر جو جا رہا ہے, اور مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ, آپ کی انفلیشن کی بہت بڑی وجہ یہ انکریز ہے جو ڈالر میں ہو رہا ہے. لوگوں کو اعتماد نہیں ہے, آج دنیا کو آپ پہ اعتماد نہیں ہے. آپ کے فرینڈلی کنٹریز, آپ کے جو دوست ممالک ہیں, وہ انہوں نے آپ کو ریفیوز کر دیا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے. آئی ایم ایف آپ کو نہیں مان رہا. کس طرف لے جانا چاہتے ہیں ملک کو؟ اسپیکر صاحب, میں یہ درخواست کرتی ہوں کہ خدارا اگر اس ادارے کو پلیز ایک پارلیمنٹری جس کا ہے اس کانسٹیٹیوشن کے تحت چلائیے, اور کامن مین کی بات کیجئے, عام آدمی کی بات کیجئے, جو یہاں سے بہت کم سننے میں آتی ہے. اور جو مہنگائی اس طرح پس رہے ہیں, اور اس وقت بارشوں کے بعد جو ہماری فصل تباہ ہو گئی, ہمارے لائف سٹاک تباہ ہو گیا, ہمارے بچے اس وقت جس طرح بیٹھے ہیں کھلے آسمانوں کے نیچے, اس کی بات کیجئے اس ایوان میں. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میں آپ سے یہ بھی درخواست کرتی ہوں کہ پرائم منسٹر سے کہیں کہ پلیز رین کے حوالے سے جو بھی آج انہوں نے کہ لیجئے, اپوزیشن کو آن بورڈ لیجئے, ہم سب کو آن بورڈ لیجئے, جہاں جہاں تباہی ہوئی ہے, اور اب جو بھی ہیلپ یہاں سے فیڈرل گورنمنٹ کرے اور صوبائی حکومتوں کو پابند کرے کہ ریلیف پہنچایا جائے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کی. قومی اسمبلی کے اندر ایک مرتبہ پھر حکومت پر, خاص طور پر وزیراعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف پر کڑی تنقید, اور شہباز شریف کو بہت ساری چیزیں یاد دلا دی, ان کا ماضی ان کے سامنے رکھ دیا. اور آج کل جو حکومت کر رہی ہے, خاص طور پر ریزرو نشستوں کا جو معاملہ ہے, اس پر آئے روز قانون سازیاں, تاکہ تحریک انصاف سے کسی طرح یہ نشستیں چھینی جا سکیں. اور یہ بات بھی آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ان نشستوں کو چھینے جانے کے بعد ان کا پلان کیا ہے. آنے والے دنوں میں ان کا پلان یہ ہے کہ فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دے دی جائے, اس حکومت کا دورانیہ تھوڑا ایکسٹینڈ کر دیا جائے, کیونکہ اس کے بغیر تو اکانومی کی جو سچویشن ہے اس وقت, اس میں تو یہ سروائیو نہیں کر پائیں گے. لہٰذا اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں, تو حمیدہ مرزا نے آئینہ دکھا دیا آج.